آج دنیا میں کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کے بلبوتے ظلم و ستم کرنے والے کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے کہ بلی کے سامنے کبوتر کے آنکھ بند کر لینے سے کبوتر بلی کے خونی پنجوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وقت آئے گا تمہارے ظلم و ستم کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے بہت سارے آج بھی واقعات دنیا میں ہمارے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لیکن انسان دنیا میں اس طرح محو ہو گیا کہ ان تمام عبرتناک واقعات سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج نہیں دیکھے اپنے آپ کو سپر پاور، سپر طاقت کہلانے والا امریکہ بھی اس قادر مطلق کے سامنے بالکل بے بس نظر آیا کہ نہیں آیا، جو اپنے آپ کو دنیا کا پاورفل سپر پاور مانتا تھا۔ اس لیے دنیا میں بہت سے واقعات آتے ہیں جو ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں اس طرح منہمک ہیں کہ ان تمام واقعات سے سبق حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن جب رب کی مشیت رنگ لاتی ہے اور کسی کی ہدایت کا سبب بننا چاہتا ہے تو کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں اثر کر جاتی ہے اور انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بے رحم تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، رعایا پریشان تھی اور رعایا اس کے ظلم سے نجات پانے کے لیے رات دن دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اچانک یہ بادشاہ ایک دن جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے۔ جب جنگل میں شکار کے لیے گیا تو وہاں اس نے کچھ منظر دیکھا، اور شکار سے جب واپس شہر میں آیا تو اس نے آنے کے بعد اعلان کر دیا، پورے ملک بھر میں اعلان کرا دیا گیا کہ میں نے اب تک لوگوں پر جو ظلم و ستم کیے، جس کی وجہ سے رعایا مجھ سے تنگ آ چکی تھی، ان تمام ظلم و ستم کی بھرپائی، ان کی تلافی تو بہت مشکل ہے، لیکن آج کے بعد آئندہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو بھی میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں تمام اپنے ظلم و ستم سے باز آ چکا ہوں۔ اب میری طرف سے ہر ایک شخص، چھوٹا بڑا، امیر فقیر، سب کے سب محفوظ اور مامون ہے۔ کوئی میری طرف سے فکر مند نہ رہے، اب کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا، اور اعلان کا کرنا تھا کہ بادشاہ کے اندر اسی دن سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ امن چین کی زندگی گزارنے لگے۔ اب تک جو رعایا، جو لوگ اس بادشاہ کی ہلاکت کے، تباہی کی دعا کیا کرتے تھے، وہی بادشاہ کے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگے، اس کی بادشاہت کی سلامتی اور بقا کی دعا رب سے کرنے لگے۔ جب بادشاہ کے اندر تبدیلی دیکھی تو سارے کے سارے وزیر بھی حیران تھے، آخر ہمارے بادشاہ میں یہ چینجنگ، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ جب بادشاہ کے اندر تبدیلی دیکھی، سارے وزیر حیران تھے، تو ایک وزیر سے نہ رہا گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اب وزیر نے بڑی عاجزی، انکساری کے ساتھ ادب کے دائرے میں بادشاہ سے عرضی پیش کی، کہا بادشاہ سلامت، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک لوگ آپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ رہے تھے، ہر ایک آپ کی تباہی کی دعا کر رہا تھا، لیکن جس وقت سے آپ نے اعلان کیا لوگ امن چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک آپ کی لمبی عمر کی دعا کر رہا ہے، سب کے سب لوگ امن چین میں جی رہے ہیں، آخر اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر یہ بدلاؤ کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ نے کہا جس دن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اس دن کا معاملہ یہ ہے کہ میں شکار کے لیے شہر سے باہر جنگل میں گیا تھا، وہاں پر جو میں نے منظر دیکھا اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ ہل گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا لومڑی کا پیچھا کر رہا تھا، لومڑی بھاگی چلی جا رہی تھی،
بادشاہ نے دیکھا کہ کتے نے تیز رفتار بڑھائی اور اپنی رفتار بڑھانے کے بعد کتے نے لومڑی پر حملہ کیا، اپنے منہ میں لومڑی کی ٹانگ دبا لی۔ اب وہ بیچاری لومڑی ادھر الٹی ادھر پلٹی، کسی طرح سے کتے کے منہ سے اپنی ٹانگ چھڑا کر بھاگ گئی۔ میں منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آگے چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور پتھر اتنی زور سے پھینکا اور مارا کہ اس کتے کا سر پھٹ گیا، جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کچھ آگے چلا تو ایک گھوڑا بڑی تیز رفتار آ رہا تھا اور یہ پتھر مارنے والا شخص اس گھوڑے کے نیچے اس کی ٹانگوں میں آ گیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کا پاؤں رکھے جانے کی وجہ سے اس انسان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کو بھی میں نے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ گھوڑا جو بھاگے چلا جا رہا تھا، کچھ دور جانے کے بعد ایک سوراخ میں اس گھوڑے کی ٹانگ پھنس گئی، وہ زمین میں دھنس گیا۔ اب جب یہ منظر سب کچھ میں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تو بادشاہ نے کہا اس وزیر سے کہ اس منظر کو دیکھ کر دل دہل گیا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ اس دنیا کے اندر برے کام کا بدلہ جلد ہی مل جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے اپنے کیے ظلم و ستم یاد آ گئے جو میں نے لوگوں پر کیے تھے۔ اس لیے میں نے جان لیا اور سمجھ گیا کہ ان تمام برائیوں کا بدلہ جلد ملنے والا ہے۔ ظلم کرنے والے کو سزا دنیا ہی میں مل کے رہتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے اپنے ظلم و ستم آئے یاد، اور میں نے توبہ کر لی کہ اب کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ میری رعایا، میرا ملک میری وجہ سے امن پسند ہونا چاہیے، جو کہ امن چیز کی نام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں کی زندگی میں امن سکون چاہتا ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اب میری طرف سے کوئی بھی فکر مند نہ رہے، سب کے سب مطمئن ہو جائیں۔ اور بادشاہ نے لوگوں پر کیے ظلم و ستم سے باز آ کر لوگوں کی زندگی میں امن و سکون بھر دیا۔ ہر ایک بادشاہ سے جو ہے تو خوش ہو کر کے رہنے لگا، زندگی میں لوگوں کی امن و سکون آ گیا۔ بادشاہ کے کیے دھرے سب کچھ لوگوں نے بھلا دیے۔ اس لیے پیارے، زندگی میں انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برے برتاؤ بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن اس زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بن کے ابھرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے اس سے عبرت حاصل کر کے زندگی کو تبدیل کر لیں، ورنہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اور پھر تمام ظلم و ستم زندگی کا کیا دھرا سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور جب کچھ سامنے ہوگا تو پھر ہم کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو کیا ہوا، چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں محفوظ ہے۔ ہم دیکھ کر کے کہیں گے یہ تو ہم نے مذاق میں گالی دی تھی، یہ تو مذاق ہی میں کسی پر ظلم کیا تھا، لیکن پیارے سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اس وقت پچھتائے گا تو اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، وہ جل گیا جب کھیت می برسے تو پھر کس کام کا۔ امام عشق و محبت کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔